رات 14ویں کا چاند اپنے آب و تاب کے اندر چمک رہا تھا۔ پھر میرے دل نے خیال کیا کہ چلو حضور علیہ السلام کی زیارت کر کے آتا ہوں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں چلتا ہوا حضور علیہ السلام کے حجرے پاک میں پہنچتا ہوں، آپ کے سامنے ایسے بیٹھتا ہوں کہ میرے سامنے 14ویں کا چاند بھی ہوتا ہے اور آمنہ کا چاند بھی ہوتا ہے۔ پھر میرے دل نے خیال کیا کہ ان دونوں چاندوں کے حسن کے اندر موازنہ کرتا ہوں کہ ان میں سے کون زیادہ حسن ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ کبھی میں 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آمنہ کے چاند کو دیکھتا ہوں۔ پھر میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ ارے جابر، چاند سے تشبیہ دینا بھی کیا انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ داغ ہے اور محمد عربی کا چہرہ صاف ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بڑا حسین و جمیل بنا کر بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شانیں دی، عزتیں دی، مرتبے دیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا جتنی شان تو نے مجھے دی ہے اتنی شان نہ تو نے کسی کو دی تھی اور نہ ہی کبھی دے گا۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ فَخُذْ مَا آتَيْنَاكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَمُتْ عَلَىٰ تَوْحِيدٍ وَحُبِّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے موسیٰ، جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھام لے اور آخری دم تک توحید پر رہے اور میرے محبوب سے محبت کرتا رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا کیا تیرے محبوب کی محبت کے ساتھ اے میرے مولا کیا تیری توحید کے ساتھ تیرے محبوب کی محبت ضروری ہے؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنة ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملک مقرب ولا نبی مرسلا ولا ایاک۔ اے موسیٰ، اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا، نہ میں دن بناتا، نہ میں رات بناتا، نہ میں جنت بناتا، نہ میں دوزخ بناتا، نہ میں سورج بناتا، نہ میں چاند بناتا، نہ میں فرشتوں کو پیدا کرتا، نہ میں نبیوں کو بھیجتا، حتیٰ کہ اے موسیٰ میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، لولاک لما اظہرت حبیبا۔ اے موسیٰ، میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ سبحان اللہ۔ آج جس کو جو کچھ بھی ملا ہے مصطفیٰ کے صدقے ملا ہے۔ اگر ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں ملی ہیں تو یہ بھی مصطفیٰ کے صدقے، اگر بولنے کے لیے زبان ملی ہے تو یہ بھی مصطفیٰ کے صدقے، اگر سننے کے لیے کان ملے ہیں تو یہ بھی مصطفیٰ کے صدقے، اگر پکڑنے کے لیے ہاتھ ملے ہیں تو یہ بھی مصطفیٰ کے صدقے، اگر چلنے کے لیے قدم ملے ہیں تو یہ بھی مصطفیٰ کے صدقے۔ حتیٰ کہ کائنات کے اندر جس کو جو کچھ بھی ملا ہے مصطفیٰ کے صدقے ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو دو شانوں سے نوازا، ایک شان عبدیت دی، دوسری شان محبوبیت دی۔ عبدیت کا معنی ہے کہ حضور عبد ہیں، خدا کے بندے ہیں، بشر ہیں، لباس آدمی پہنا، جہان آدمی سمجھا، مزمل بن کے آئے تھے، تجلی بن کے نکلیں گے، بشر کے رنگ میں وہ بے رنگ ہی کا جلوہ بنا تھا، بشر کے رنگ والے صبغۃ اللہ بن کے نکلیں گے۔ جب حضور علیہ السلام مقام عبدیت پر ہوتے ہیں تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا اظہار فرماتے ہیں قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب۔ اے اللہ، سب کچھ تیرے پاس، ساری کائنات کی ملکیت تیرے پاس، ساری خزانے تیرے پاس۔ تو رب ذوالجلال بھی فرماتا ہے کہ اے محبوب تو بھی کہتا جا، میں بھی کہتا جاؤں گا، اے محبوب تو بھی اظہار کرتا جا، میں بھی اظہار کرتا جاؤں گا، اے محبوب تو میری ملکت ملاتا جا، اے محبوب میں تیری ملکت ملاتا جاؤں گا، میں کہتا جاؤں گا انا اعطیناک الکوثر۔ اے محبوب تو کہتا جا کہ ساری کائنات کا مالک تو خدا ہے، اے محبوب میں کہتا جاؤں گا کہ ساری کائنات کا مالک تو مصطفیٰ ہے۔
اور جب اللہ تعالیٰ نے دوسری شان محبوب عزت دی، شان محبوب عزت وہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزے عطا فرمائے، کسی کے نام میں معجزہ، کسی کے کلام میں معجزہ، کسی کے دم میں معجزہ، کسی کے قدم میں معجزہ، کسی کے عصا میں معجزہ، کسی کے ید بعضا میں معجزہ، خدا کی عزت کی قسم حضور کا رخ برمحا معجزہ، زلف دوتا معجزہ، آنکھوں کی حیا معجزہ، چہرے کی ضیاء معجزہ، لب لالی معجزہ، خط مشکی معجزہ، پیارے پیارے لبوں پر دعا معجزہ، کملی والے کی ہر ہر ادا معجزہ، اور دہن معجزہ، میرے آقا کا سارا بدن معجزہ۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، میرے آقا کا سارا بدن معجزہ۔ اللہ نے کسی نبی کو خلیلیت کا حسن دیا، کسی کو ذبیحیت کا حسن دیا، کسی کو کلیمیت کا حسن دیا۔ خدا حسن تقسیم کرتا رہا، بانٹتا رہا، جب مشترک حسن کو جمع کیا تو محمد عربی کی ذات بن گئی۔ یہ توجہ کرو تھی میں حضور علیہ السلام کی شان بیان کہنا بیٹھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ علی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام آپ وصال کے روزے رکھنے لگے۔ وصال کے روزے اسے کہتے ہیں جس کے اندر نہ سحری ہوتی ہے نہ افطاری ہوتی ہے، رات کو بھی روزہ اور دن کو بھی روزہ۔ جب حضور علیہ السلام وصال کے روزے رکھ رہے تھے تو جب صحابہ نے دیکھا کہ ہمارے محبوب وصال کے روزے رکھ رہے ہیں تو صحابہ بھی روزے رکھنے لگے، کیونکہ صحابہ اپنے محبوب کے عاشق تھے، دیوانے تھے، پروانے تھے، اپنے محبوب کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟